في صلواتي ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گھر کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا، جو آیت میں نے شروعات میں تلاوت کی وہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر جو 96 اور 97 تھی۔ اللہ رب العزت نے فرماتا اور کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ تو مکے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور برکت والی جگہ ہے، اور یہ پہلا گھر ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ کا پہلا گھر، اس پر رحمت اور ہدایت والا گھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اور اس آیت میں آیت نمبر 97 فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس کے اندر بہت کھلی کھلی اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم۔ اور مقام ابراہیم کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنگ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر تھے جو جنت سے دنیا میں اتارے گئے۔ حجر اسود جو تھا یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، اور جو ہے مقام ابراہیم کو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرائے تھے تاکہ وہ کعبے کی تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دو پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر ان کی روشنی نہ چھین لیتا تو دنیا میں دو سب سے چمکدار چیزیں یہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ایک حج کو جو انسان جاتا ہے، ایک حج کا مسافر جنت کی چیزوں کے نظارے کر کر آتا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس کے اندر آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر جو ہے کھلی کھلی نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم۔ پھر فرمایا ومن دخل کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ اور یقیناً انسان جانور اور چرند اور پرند اور جھاڑ پہاڑ کو بھی امن ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے نہ جانور کا شکار کر سکتا ہے نہ گھاس کو توڑ سکتا ہے نا۔ تو کیسا امن والا شہر ہے، نہ انسان لڑتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ جانوروں کو نہ جو ہے شجر کو، مطلب جھاڑ پہاڑ کو بھی انسان نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو کہا جو اس میں داخل ہو جاتا امن پا لیتا ہے۔ تو گویا یہ برکت والا شہر ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، برکت والا شہر ہے۔ اس میں آیات اللہ کی مقام ابراہیم و سنگ اسود جیسی، اس کے علاوہ اس میں خصوصیت یہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن اور امان پا لیتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور پیس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت سے مراد جو ہے پہلے تو علماء لیتے ہیں کہ مالی دولت مال ہو، اس کے علاوہ سفر، راستے کا سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، بہت ساری چیزیں بہرحال شامل کی۔ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس سفر کو ضرور کرے۔ اور پھر فرمایا سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس پہ طرف راہ پر نہ چلا اور اس کو فرض نہ سمجھا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو گھر کا حج جو ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کریں گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت نے میں سمجھتا ہوں حج کے تعلق سے، بیت اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، مکہ شہر کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں